अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात, और उसकी वजह ये थी कि गुज़िश्ता दिनों मुझे मुख्तलिफ़ ममालिक में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। ख़ास तौर पर मैं आज बांग्लादेश का ज़िक्र करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को प्रेस करना न भूलिए, ताकि आने वाले दिनों में भी आप हमारी रिपोर्ट्स आसानी के साथ देख सकें। नाज़रीन, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जाने का इत्तफ़ाक़ इसलिए हुआ कि वहाँ मकामी जो स्पोर्ट्स मीडिया एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी सालाना तकरीब तक़सीम अवार्ड का इनेकाद किया और सेक्रेटरी जनरल AIPS एशिया की हैसियत से मुझे भी मदऊ किया गया। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बड़ी शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस दौरान आपने यकीनी तौर पे कसौटी डिजिटल पे देखा होगा कि हमने माजी की नामवर अदाकारा शबनम से भी मुलाकात की और उनके ख़यालात आप तक एक इंटरव्यू की सूरत में पहुंचाए। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के सफारत खाने जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान के सफ़ीर इज़्ज़तमाब इमरान अहमद सदीकी, और उनसे मुलाकात के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि सफ़ीर मोहतरम न सिर्फ़ ये कि फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखते हैं, एक मंजे हुए सफ़ारतकार हैं, और उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों, तजारत का हुजम बढ़े, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़नकार जो हैं वो भी बांग्लादेश जाएँ। इससे पहले कि हम उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँ, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया फ़नून लतीफ़ा का, तो पाकिस्तानी सफ़ारत खाने ने और ख़ास तौर पर सफ़ीर मोहतरम की ग़ज़ाती दिलचस्पी की वजह से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। आइए देखते हैं। तो जनाब, आपने ये रिपोर्ट देखी और उसके बाद अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश में सफ़ीर जनाब इमरान अहमद सदीकी से। और इमरान सदीकी साहब से हमारा पहला सवाल ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो बरादर मुल्क हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और हमारे ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार रहे हैं। और जो बेस्ट रिलेशनशिप भी होता है उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन्हें कोशिश की जाती है दूर करने की। तो हम दोनों साइड्स जो हैं इस बारे में बड़ी संजीदा हैं कि जो चैलेंजेस हैं उनको भी रिमूव किया जाए और एक करीब तरीन ताल्लुक़ रीजन के अंदर क्रिएट किया जाए। हमने सफ़ीर पाकिस्तान से ये भी सवाल किया कि आम तौर पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वहाँ पे वीज़ा के हसूल में, पाकिस्तान के वीज़े के हसूल में मुश्किलात का सामना होता है, तो क्या बांग्लादेशी भी पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं, और क्या उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस बारे में उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं जी, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है बांग्लादेशी वीज़ा एप्लीकेंट्स पे। They can apply online and mostly the visa is issued to them within 48 hours. So there is no problem. If there are right papers and papers are not difficult to get by, तो इतना मसला नहीं है पाकिस्तानी वीज़े के लिए as far as Bangladeshi applicants are concerned. There are challenges on other sides, so we are working with our hosts
ٹو بیسکلی کوئی سولوشنز ان کے کوئی ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے تاکہ دوسری طرف سے بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے ایک اور سوال کیا اور سفیر جناب عمران احمد صدیقی سے پوچھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کا کیا حجم ہے، کیا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہو رہی ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کی تجارت کی ٹریجیکٹری بہت اچھی ہے۔ بنگلہ دیش پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے 10th لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس والیوم کو مزید بڑھایا جا سکے، اور یعنی کم از کم 1 بلین یا 1 سے زیادہ کا مارک جو ہے وہ ہم یعنی حاصل کر سکیں ان دا نیکسٹ ایئر اینڈ اور رائٹ آفٹر دیٹ۔ تو ٹریجیکٹری اچھی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ پچھلے 2 سال تک تو کووڈ کی وجہ سے بھی ایک یہ ہے کہ انٹریکشن بہت لمیٹڈ رہا ہے، موسٹلی ویبینار پہ تھا، لیکن اب کووڈ ختم ہو رہا ہے، اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں نہ بنگلہ دیش میں نہ پاکستان میں، تو تھنگز آر اوپننگ اپ، اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ روڈ شوز کروا سکیں، بنگلہ دیشی جو بزنسز ہیں ان کو کنیکٹ کریں پاکستان میں ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، اور پاکستانی پروڈکٹ کو جتنا زیادہ مارکیٹ کیا جا سکے ادھر وہ ہم کریں۔ ہم نے سفیر پاکستان سے یہ بھی پوچھا کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کو بڑا عرصہ ہوا ایک دوسرے ملک میں آئے ہوئے، تو کیا کوئی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے سربراہان مملکت ایک دوسرے ملک کا دورہ کریں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی، اس سلسلے میں ایک ریٹن انڈرسٹینڈنگ موجود ہے جس میں دونوں سربراہان نے، دونوں ملکوں کے سربراہان نے ایک دوسرے کو انوائٹ کیا ہے ٹو وزٹ پاکستان۔ اس کے لیے کوئی رائٹ اوکیزن اور رائٹ ٹائم کا ہمیں تعین کرنا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہاں پر، تو وہ جیسی ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دس از این انڈیکیٹر آف یور فرینڈشپ ود ان ادر کنٹری، ایکسچینج آف ہائی لیول وزٹس اینڈ ایکسچینج آف وزٹس ایٹ آل دا لیولس، ناٹ جسٹ the high level. So our effort is to promote it as much as it is possible. اور جس طرح کہ میں نے سفیر محترم کے بارے میں بتایا کہ فنون لطیفہ سے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں بنگلہ دیش میں، کیا آپ کی خواہش ہے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو خاص طور پہ بنگلہ دیش میں متعارف کروائیں، اس حوالے سے کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اور بنگلہ دیشیوں کو خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں مزید جاننا چاہیے؟ جی، ہم نے کچھ محدود پیمانے پہ ایگزیبیشنز کرائی ہیں پاکستانی آرٹ کی، اور ہمارا جو پری اسلامک ہیریٹیج ہے گندھارا اور اس کے ریپلیکاز کی، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک بڑے لیول پہ یہ کروا سکیں۔ کووڈ کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں تھا، اب چونکہ کھل رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی اچھی جگہ ہمیں ملے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی گیلریز میں یا بڑے ہوٹلز میں نہ جائیں، بلکہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر پبلک جو ہے خود بخود آتی ہے، انہیں جیسے شاپنگ مال ہیں یا کچھ۔ آپ اس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی گڈ ول ہے پاکستان کے لیے آن بنگلہ دیشی اسٹریٹ۔ آئی مین کامن پیپل ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار پاکستان اینڈ اے لاٹ آف لو اینڈ افیکشن فار پاکستانی پیپل، اینڈ دس از دا گریٹسٹ ایسیٹ دیٹ وی ہیو ان دس کنٹری۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر عام آدمی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور عام آدمی کو پاکستانی آرٹ اور کرافٹ سے روشناس کر سکیں۔ although people know a lot about Pakistan through social media and also the tourist spots. I mean اور کھانے پاکستانی میں بڑے مقبول ہیں یہاں پر، اور ٹورسٹ اسپاٹس بہت مقبول ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی میں جا کر جو ہم سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہم مل کر ان ایگزیبیشنز کو اس لیول پہ لے کے جا سکیں جہاں پر ایک عام آدمی آئے، انجوائے کرے۔ ایک یہاں پہ بنالے ایک فنکشن ہوتا ہے آرٹ کا، لاسٹ ایئر نہیں ہو سکا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ کچھ پاکستانی آرٹسٹس کو یہاں پر بلائیں۔ یہاں پر جو عربک کیلیگرافی ہے وہ بڑی پاپولر ہوتی چلی آ رہی ہے، تو ہمارے پاس بہت اچھے آرٹسٹ ہیں کیلیگرافی کے۔ ہم نے کتاب بھی چھاپی ہے بنگلہ میں ایک عربک کیلیگرافی پر۔ تو ہم سے یہاں پر کہا گیا ہے، یہاں پر کچھ اداروں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے بلائیں کچھ ماسٹرز کو، تاکہ وہ یہاں پر بچوں کو اور جو آرٹسٹ ہیں ان کو ورک شاپ کر سکیں ان کے ساتھ۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے، اکتوبر میں آئی تھنک بنالے ہو رہا ہے، تو اس میں ہم کچھ لوگوں کو بلائیں گے آرٹسٹوں کو اپنے، کہ وہ اپنا کام بھی ڈسپلے کر سکیں اور ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگوں کو اگر سکھا سکیں تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ۔
बहुत शुक्रिया जनाब इमरान अहमद सिद्दीकी साहब। और नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के बांग्लादेश में सफ़ीर इज़्ज़तमाब इमरान अहमद सिद्दीकी, जिनसे हमने अपने दौरे बांग्लादेश के दौरान गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी।